مریم صاحبہ یہ بتائیے کہ اس وقت بشرا بی بی کہاں پہ ہیں؟ جی السلام علیکم. میری بشرا بی بی سے آپ کو شاید آپ اگر ٹویٹس وغیرہ یا میرے باقی انٹرویو دیکھ رہے ہوں گے تو میں آپ کو بتاؤں کہ کل رات سے جو ہے بشرا بی بی سے ہماری بات نہیں کرائی جا رہی تھی، اور دو کہ ہمیں یہ بتایا جا رہا تھا کہ جی وہ کے پی کے میں ہے. اور مجھے اس چیز کی فکر تھی کیونکہ مجھے معلوم تھا کہ وہ اپنی مرضی سے تو کبھی بھی ڈی چوک وہ ایریا چھوڑ کے نہیں جائیں کیونکہ ان کو خان صاحب کی یہی انسٹرکشنز تھی. تو اس لیے مجھے بڑا وہ حیرت ہوئی کہ جی وہ کیسے وہ کہہ رہے ہیں پارٹی میں لوگ کہ جی وہ کے پی کے میں. تو میں نے بہت انسسٹ کیا کہ آپ میری بات کرائیں ان سے. تو پارٹی نے مجھے تقریباً شام تک ویٹ کیا، میری کسی نے بات نہیں کرائی ان سے. میں بار بار جو ہے سب کو ریکویسٹ کرتی رہی، بس مجھے شیخ وقاص کی ٹویٹس اور ان سے میں نے کال کیا کہ جی سب صحیح ہے. میں نے کہا اگر صحیح ہے تو آپ میری بات کرائیں. تو فیملی میں سے کسی سے بھی ان کی بات نہیں کرائی گئی. پھر میرا بریفلی ان سے کنیکٹ ہوا، ناٹ تھرو دا پارٹی بٹ بریفلی، اور میں نے ان کا ویلبنگ دریافت کیا. اس وقت وہ مانسیرا میں تھیں اور ان کو نہیں پتا تھا کہ وہ کدھر ہیں. جن کو میں نے جس سے ان کو آپ سمجھیں کہ میں نے ڈھونڈا کہ کہاں پر ہیں وہ، تو مجھے پتا لگا کہ وہ جیسے کہتے ہیں کہ مانسیرا میں، لیکن ان کو نہیں پتا تھا. مریم صاحب اس کی یہ کیسے ممکن ہے، یعنی اس کی کیا وجہ ہے؟ کیونکہ وہ وہاں سے جو ہے یہی بتایا گیا کہ علی امین گنڈا پور صاحب کے ساتھ وہ نکلیں، ٹریول کر کے مانسیرا آئیں ذریعہ گاڑی. تو اس کی کیا ایکسپلینیشن ہے کہ اگر انہیں نہیں معلوم کہ وہ مانسیرا میں تھیں؟ اب یہ ڈیپینڈ کرتا ہے آپ کا سچ کا ورژن کہ آپ کون سا نیوز چینل دیکھ رہے تھے. کیونکہ میں نے رات کو ایک نیوز چینل پہ بہت ہی جھوٹ وہ دیکھا ان کے بارے میں، بلکہ زیادہ تر چینلز میں ہوا یہ کہ جب وہ ڈی چوک پہنچی تو کیونکہ پیچھے کافی رہ گیا تھا ان کو، وہ کہیں مجھے سلو کر رہے ہیں، میں نے اس پہ ٹویٹ بھی کیا تھا. تو وہ آگے نکل کے ڈی چوک جب پہنچی تو اس وقت انہوں نے مجھے بتایا کہ ان کے ساتھ کوئی اور گاڑی نہیں. انہوں نے پیچھے دیکھا تو سب لیڈرز پیچھے رہ گئے تھے، ان کے ساتھ کوئی نہیں تھا. اور جب وہ پہنچی تو علی امین صاحب ایک سائڈ پہ تھے اور ورکرز ان کو انسسٹ کر رہے تھے کہ ان کو کہیں نہیں جانے دیں گے. اور بشرا بی بی وہاں ڈی چوک پہ پہنچ کے جیسے انہوں نے گاڑی سے نکلنے کی کوشش کی تو ان کے اوپر فائرنگ شروع ہو گئی. بشرا بی بی کی گاڑی کے اوپر فائرنگ شروع ہو گئی. یہ ان کا اپنا کہنا ہے؟ جی 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 انہوں نے مجھے خود بتایا. یعنی وہ یہ خود کہہ رہی تھی کہ وہ ڈی چوک تک پہنچ گئی تھیں اور جب وہ گاڑی سے باہر نکلیں تو پیچھے کوئی بھی نہیں تھا؟ نہیں، جب انہوں نے پیچھے دیکھا پیچھے کوئی نہیں تھا. پیچھے یا تو ان کو روک دیا گیا یا کوئی آیا نہیں، کیونکہ انہوں نے اپنی گاڑی کی سپیڈ بڑھا کے، کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ قافلہ بہت سلو آ رہا تھا اور اس چیز پہ میرے پہلے بھی ان سے بات ہوئی کہہ رہی تھی کہ مجھے جان بوجھ کے سلو کر رہے ہیں. تو وہ گاڑی اپنی جو لے کر ڈرائیور کو لے کر آگے آئیں. جب ڈی چوک پہ وہاں پہ ورکرز ایک سائڈ پر انہوں نے بتایا کہ علی امین صاحب کی گاڑی کو گھیرے ہوئے تھے اور وہ کہتے کہ ہم آپ کو نہیں جانے دیں گے. وہ کہتی ہیں جیسے میں گاڑی سے نکلی تو فائرنگ شروع ہو گئی، ان کی گاڑی کے اوپر فائرنگ شروع ہو گئی، ورکرز کے اوپر فائرنگ شروع ہو گئی. اس پہ سب ورکرز جو ہے وہ بھاگنا شروع ہو گئے. تو انہوں نے کہا کہ علی امین صاحب جو ہیں ان کو ہم نے کہا کہ کیونکہ ہم اکیلے رہ گئے تھے کہ آپ ہماری گاڑی میں آ جائیں. وہ آ کے گاڑی میں جب بیٹھے انہوں نے ڈرائیور کو سائڈ پر پھیر دیا اور انہوں نے خود گاڑی چلائی. تو بی بی کہتی ہے میں نے ان کو کہا جہاں ہمارے زیادہ ورکرز ہیں آپ مجھے وہاں لے جائیں کیونکہ میں یہاں سے کہیں نہیں جاؤں. تو اس پہ علی امین صاحب نے بہت تیز گاڑی چلا کے تو جہاں پر اگلی جو ان کو جگہ نظر آئی، اور بی بی نے کہا کہ اگر آپ مجھے یہاں سے کہیں اور لے جانے کی کوشش کریں گے تو میں دروازہ کھول کے یہاں سے چھلانگ لگا دوں گی، لیکن میں یہاں سے کہیں جاؤں گی نہیں. تو وہ جب اگلے جہاں پر ان کو ورکرز نظر آئے تو انہوں نے دروازہ کھول دیا. بی بی نے چلتی گاڑی کا دروازہ کھول دیا جس پہ کہ علی صاحب نے بریک بھی لگائی. بی بی جب وہاں پر نکلی تو انہوں نے کہا کہ مجھے ایک دم سے لگا کہ یہ ورکر نہیں ہے، کوئی اور لوگ ہیں. کیونکہ جیسے ہی میں گاڑی سے نکلی انہوں نے میرے اوپر کوئی لیکوڈ پھینکا جو کہ ٹیئر گیس نہیں تھی لیکن وہ کوئی بڑا جلتا ہوا سا لیکوڈ تھا جو گاڑی کے اوپر، اور انہوں نے میرے اوپر پھینکا جس کی وجہ سے میں دوبارہ گاڑی کے اندر بیٹھ گئی. اور میں نے کہا کہ یہ ہمارے ورکر نہیں ہیں، آپ مجھے کہیں ایسی جگہ وہاں آگے کہتی. میں نے آوازیں دیکھ کے پوچھا کیونکہ ان کے پاس اسپیکر آپ کو پتہ ہے. مریم صاحب یہ آپ کہہ رہی ہیں کہ علی امین گنڈا پور صاحب بی بی کو ان کی مرضی کے بغیر کہیں پہ لے کے جا رہے تھے؟ نہیں، وہ جب ان کی گاڑی میں آ کے بیٹھے انہوں نے ان کو یہ کہا کہ میں یہاں سے کہیں نہیں جاؤں گی، کیونکہ وہ گاڑی فائرنگ ہو رہی تھی. وہ گاڑی دوڑا کے شاید وہاں سے کہیں نکلنا چاہ رہے ہیں، ان کو سیف مقام پہ پہنچانا چاہ رہے ہیں. تو بی بی نے کہا کہ بے شک فائرنگ ہو رہی ہے میں یہاں سے نہیں جاؤں گی، جی آپ مجھے یہاں سے نکل کے. ٹھیک ہے. تو وہ اس کے بعد جب وہ گاڑی ڈرائیو کر کے علی امین گنڈا پور صاحب کہیں لے کے جا رہے تھے تو بشرا بی بی کو یہ معلوم نہیں تھا کہ وہ ان کو کہاں لے کے جا رہے ہیں. انہوں کہہ رہی تھیں کہ میں اتر جاؤں گی کیونکہ میں ورکر سے دور نہیں جانا چاہتے.
پھر اس کے بعد کیا ہوا؟ میری ماں انہوں نے یہ پہلا ایپیسوڈ ہوا، پھر ان کی گاڑی کا جو ٹائر ہے وہ پنکچر ہو گیا جو اس گاڑی میں وہ تھی. اب ان کو لگتا ہے کہ یا جہاں پہ پہلے ان کی گاڑی رکی تھی ان کی گاڑی کے ٹائر کو کسی نے یا تو چیرا یا کچھ. جب وہاں سے وہ سٹارٹ نہیں آگے ورکرز کی طرف جانا تو ان کی گاڑی کا ٹائر جو ہے ایک پنکچر ہو گیا. اور اسی طرح اس وقت تک علی امین صاحب کی جگہ ڈرائیور آ چکا تھا، اور لیکن علی امین صاحب گاڑی پہ تھے.